میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سید عمران احمد جو کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں ضیاء الدین کلفٹن ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ یہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. بڑی غلط فہمیاں سر, بلڈ پریشر بڑا کامن مسئلہ اور اکثر لوگوں میں مختلف چیزوں مختلف نوعیت کی, تو اس حوالے سے سر کوئی بات عام لوگوں کے لیے. بہت شکریہ فواد اس موقع دینے کا, اور میرے خیال میں عام لوگوں کے لیے بڑا اہم ٹاپک ہے. اس کی میرے نزدیک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بلڈ پریشر نہ صرف یہ کہ عام بیماری ہے بلکہ سب سے عام بیماری ہے. اگر آپ دنیا میں لسٹ بنائیں بیماریوں کی تو آپ کے پاس کیسی لسٹ بیماریاں ہوتی ہیں؟ 2% لوگوں میں, 5% لوگوں میں, 10% لوگوں میں. کبھی آپ نے کسی بیماری کا سنا ہے کہ وہ 60% لوگوں میں ہو یا 50% لوگوں میں ہو؟ یا اگر 45 سال کی عمر, جو کہ اب 45 سال کا آدمی تو ابھی بچے اس کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے, پارک میں جاگنگ کر رہا ہوتا ہے, اس میں 3 میں سے 1 کو یعنی 33% لوگوں کو ہو, تو یہ بہت بڑے نمبرز ہیں. تو ایک تو یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کے لیے انگریزی میں ایک بڑا روڈ نام ہے, یعنی بڑا سخت سا لفظ ہے. وہ لفظ ہے سائلنٹ کلر. اب سائلنٹ کلر جو ہے وہ تو مطلب یہ ہو گیا کہ خاموش قاتل ہے. میں اکثر اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جن ہے. صحیح. اور جن میں ایک وجہ سے کہتا ہوں, آپ بات محسوس کریں گے. جن میں 2 خاصیتیں ہیں. نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی نظر نہیں آتا اسی لیے سائلنٹ ہے. دوسرا, جن کو آپ بوتل میں قید تو کر سکتے ہیں, مار نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا, کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اس کو بالکل ایک جن کی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے, یعنی اس کو ایک بوتل میں بند کیا جاتا ہے. اور اس سے ایک اور بڑا اہم میسج مل جاتا ہے میرے مریضوں کو کہ جب جن بوتل میں بند ہوتا ہے تو کیا کام آپ نہیں کرتے؟ آپ بوتل کو کھول کے چیک نہیں کرتے کیا ہے کہ نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ نے بوتل کھولی یعنی آپ نے دوائیں چھوڑی تو وہ جن آئے گا, باہر نکلے گا, ہو ہا ہا کرے گا جیسے جن عام طور پہ کہانیوں میں کرتے ہیں, اور گردن آپ کی پکڑ لے گا. تو بلڈ پریشر کا علاج نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ بہت ضروری ہے اور ساری زندگی کے لیے ہے. یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ 3 مہینے بعد دیکھیں گے تو ہم 2 مہینے کھا لیا ہے دوا, آپ دیکھیے اب ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جس دن صبح آپ ڈاکٹر کو ملنے جائیں گے اس دن صبح کے ناشتے والی دوا بھی lینی ہے. اور ڈاکٹر یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے کہ نہیں. صحیح بات ہے نا. ڈاکٹر یہ دیکھے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے, یعنی جن بوتل میں ہے یا بوتل سے. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, اکثر لوگ اس دن دوا نہیں لیتے. اچھا, میں اپنے ڈاکٹر اگر کوئی یہاں ہماری یہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک بات بتا دوں, ہمیشہ ایک کام کیجئے. میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ ہی بہت زور دیتا ہوں, خاص طور جو پوسٹ گریجویٹ ہیں, کارڈیالوجی میں FCPS کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں. میں ان کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صبح کے وقت یا شام کے وقت BP چیک کرتے ہوئے نوٹ کریں کہ پیشنٹ نے دوا نہیں لی ہوئی ہے تو اپنے ریڈنگ کے بریکٹ کر کے دوا کے ایبسنس کو ضرور لکھ دیں. اس سے آپ کا وہ نمبر غلط ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ نمبر بڑھا ہوا اس لیے ہے. اور اس سے 2 فوائد ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ صحیح چیز ریکارڈ ہوگی, دوسرا پیشنٹ پہ یہ جائے گا کہ ایک وقت کی دوا بھی کتنی اہم ہے. صحیح. یہ میرے خیال میں بلڈ پریشر کی علاج میں یہی قباحت ہے, ورنہ علاج بالکل بھی مشکل نہیں ہے. کچھ باتیں سر لو بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہم کہہ رہے تھے, یہ بڑا ایک کامن. لو بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب لوگ, فواد, میں اور ہم سے بہت سارے لوگ جو دل کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو بلڈ پریشر ہے, ان کا جواب ہے بالکل ہے, ہمارا بہت کم رہتا ہے. اچھا, لو بلڈ پریشر جو ہے نا, کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہو ٹرین کے نیچے آ کے, کسی کی زچگی کے بعد خون نہ رک رہا ہو اور پریشر کم ہوتا جا رہا ہو, تو یہ دیکھیں بیماری کی وجہ سے خون ہی نہیں ہے تو بلڈ پریشر کا مطلب کیا ہے, بلڈ کا پریشر, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. باقی جو آدمی چل پھر رہا ہو, سب کام کر رہا ہو, گاڑی چلا رہا ہو, سائیکل چلا رہا ہو, سب اپنے تندور پہ بیٹھا روٹیاں لگا رہا ہو, اور اس کا BP ہے 90 اور اوپر کا اور 60 نیچے کا, تو اس سے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہے, آپ زیادہ زندہ رہیں گے. یعنی لو بلڈ پریشر ایسا جس کے ساتھ علامتیں نہ ہوں تو وہ تو بہترین. اگر مجھے چوائس دی جائے تو میں اپنا کبھی بھی بلڈ پریشر 120 اور 80 نہ رکھوں. ہاں, ایک شرط پر کہ اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ ڈائریا میں پانی نکل رہا ہو, الٹیاں ہو رہی ہوں, خدا نخواستہ خون بہہ رہا ہو. تو اگر بلڈ پریشر خود سے کم ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا صرف ایک مطلب ہے, آپ دنیا میں کہیں جا کے دیکھ لیں, آپ کسی EFU یا اسٹیٹ لائف یا کسی, یہ لوگ لائف ٹیبل بناتے ہیں,
لائف ٹیبل کہتے ہی اس کو ہیں. وہ بلڈ پریشر سے آپ کا رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا جیسے بی پی کم ہوتا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے. آپ ساری زندگی پریمیم ہی دیتے رہیں گے, آپ کو ملے گا کچھ نہیں. ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہونے والا, اس کا پریمیم لو رکھو. بہت شاندار, بہت شکریہ ڈاکٹر عمران, بڑی ایک کلیئر بات آپ نے لو بلڈ پریشر کے حوالے سے بتائی. بہت شکریہ.